ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایران پر حملے کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس ہوں یا کموڈیٹی مارکیٹس ہوں وہ ہل کر رہ گئی ہیں، بہت ہی والیٹائل سچویشن ہے اور اس کے اثرات جہاں دنیا بھر میں آئیں گے وہاں پہ ظاہر سی بات ہے پاکستان پر بھی آئیں گے۔ اگر یہ سچویشن کنٹینیو ہوتی ہے، مزید پریویل کرتی ہے تو کس قسم کے اثرات آپ پاکستان کی معیشت پہ دیکھ رہے ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ یقیناً بہت پریشان کن بات ہے کہ تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ گزر چکے ہیں جنگ پہ اور ابھی تک کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ یہ ختم ہوگا۔ سلسلہ جو ہے آپس میں جنگ کا، اسرائیل امریکہ ورسز ایران۔ اب دوسرا یہ جو ایک نیا جو مسئلہ پر کھڑا ہوا ہے بہت سیریس، اور وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیا گیا ہے، ایران نے بند کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 20% سپلائی جو ہے آئل کی وہ رک گئی ہے۔ تو اب اس ماحول میں پریشانی تو ہوتی ہے ہمیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے اس طرح کے اثرات دیکھے تھے جب یوکرین رشیا کی وار شروع ہوئی تھی، اور اس وقت بھی تیل کی قیمت $116 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں افراط زر میں واضح طور پر اضافہ ہوا تھا 30% تک 2022-23 میں، اور ساتھ ساتھ ہمارا تجارتی خسارہ بے پناہ بڑھ گیا تھا۔ اب اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں افراط زر کی رفتار 7% تھی۔ ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مارچ میں یہ جو 55 روپے بڑھانے کے بعد اور دوسرے چیزوں کی قیمتوں میں اس کے نتیجے میں اضافے کے بعد، ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں اور سرٹنلی اس کے بعد جو افراط زر کی رفتار ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں چلے جائیں گے، یعنی کہ 10، 11، 12% ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف تجارتی خسارہ بڑھے گا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جو تیل کی قیمت ہے وہ $64 فی بیرل تھی، اب وہ 100 سے زیادہ یعنی کہ تقریباً 50 سے زیادہ فیصد اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشورنس، فریٹ کاسٹ وغیرہ سب میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ صرف پیٹرول اور آئل پروڈکٹس کو لے لیں اور پھر آپ دوسرے پروڈکٹس پہ ایڈیشنل کاسٹ جو ہے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کی، تو سال کے اینڈ تک ہمارا ٹارگٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا $2 ارب۔ خدا نخواستہ یہ بڑھ بڑھا کے کہیں 6 سے 7 ارب ڈالر تک پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور تیسری طرف جو بات ہے شرح نمو، جو ہم 3.5 سے 4% کی امید رکھے تھے، وہ بھی اب کم ہو کر خدا نخواستہ اس پہ بھی 2.5% تک اگر پہنچ جائے تو مناسب ہوگا۔ تو یہ حالات بڑے پریشان کن ہونے والے ہیں، اور اس پہ ہم سب کو یقیناً اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت کا پیمانہ بڑا ہے، بے روزگاری کا پیمانہ بڑھ چکا ہے۔ اب خدا نخواستہ کہیں اس میں تھوڑا سا اور خدا نخواستہ اور اضافہ شروع ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $2 ارب سے بڑھ کر یہ 6 سے 7 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے، اس میں ایک بات تو آپ نے بتائی کہ ظاہر سی بات ہے ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا کیونکہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ کیا ریمیٹنسز کم ہونے کے خدشات بھی ہیں اگر یہ سچویشن پرسسٹ کرتی ہے؟ تو گلف اکانومیز میں وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ ان کی کم ہوتی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں، جو پاکستانی لیبر وہاں پہ کام کر رہا ہے، پاکستانی لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کم ہو؟ جی کم ہو سکتا ہے آنے والے مہینوں میں۔ دیکھیے اگر ان کے یہاں حالات ایسے ہو گئے کہ حالانکہ بڑے رچ اکانومیز ہیں یہ، مگر یہ سٹل ون پروڈکٹ اکانومی ہے، بائی اینڈ لارج آئل پہ ان کا بھروسہ ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ اگر واضح طور پر گر جاتی ہے، خاص طور پہ سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ میں، تو اس کے نتیجے میں اب آپ سوچئے کہ 55% ریمیٹنسز کے پاکستان کے وہاں سے آتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہفتے مہینوں کے بعد ہم یہ دیکھنا شروع کریں گے کہ ریمیٹنسز میں بھی کچھ کمی شروع ہو گئی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر اتنا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم اپنے ایکسٹرنل فائنینسز کے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ اب تک ہمارا جو میجر ریلائنس تھا وہ آئی ایم ایف کے اوپر ہے یا جو فرینڈلی کنٹریز ہیں اور رول اوورز کے اوپر ہے، تو ہمارے پاس کیا آپشنز اور ایونیوز ہوں گے
کہ ہم اپنا یہ جو گیپ ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا اس کو برج کر سکیں؟ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سال ابھی تک ہم لوگ جو پہلے 7 مہینے میں دیکھا ہے جنوری کے اینڈ تک پاکستان کو پرائیویٹ انویسٹر سے پیسہ بہت کم مل رہا ہے ان دا فارم آف لونز. ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک بانڈ فلوٹ کریں $400 ملین کا، وہ اب گورنمنٹ نے ڈیسیشن شاید لے لیا ہے کہ اس کے امکانات نہیں ہیں. دوسرا جو بہت ہی پریشان کن بات ہے کہ ہم نے جو ٹارگٹ میں رکھا تھا فائنینسنگ کے، اس میں $3.1 ارب کی ہم نے انٹرنیشنل کمرشل بینک سے لونز کے لیے رکھے تھے پروویژن کہ وہ آئیں گے. ابھی تک اس میں سے نہ ہونے کے برابر ہے. تو شارٹیج اس وقت بہت پیدا ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ انویسٹرز کو ابھی تک پاکستان کی اکانومی کی کریڈٹ وردینس پر فل یقین نہیں آیا ہے. اور خدا نخواستہ اب یہ جو ہوا ہے اس کے بعد میں اگر ہمارا تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے واضح طور پر، تو پھر اور مشکلات ہوں گے. اور یقیناً یہ خطرہ ہے جس طرح پہلے بھی پچھلے 2021-22 میں ہوا تھا کہ جو خسارہ ہے اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں کمی کے نتیجے میں ہوگا. تو کیا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ پاکستان کی کرنسی جو پچھلے تقریباً 30 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیگننٹ ہے $280 فی ڈالر پر، کیا اس کے گراوٹ کے بھی امکانات ہیں اور اس سے تو پھر ایک اور اسپائرل ہو سکتا ہے انفلیشن کے اوپر؟ جی آپ نے مناسب بات کی ہے. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی شاید اس کا ذکر کیا ہے، اور اب جو ایک اور نئی پریشانی شروع ہوئی ہے کہ پاکستان کا تیسرا ریویو جو ہے آئی ایم ایف کا وہ کامیاب ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور اس میں واضح طور پر ڈیلے آ گیا ہے. اور آئی ایم ایف خود اس بات پہ پریشان ہے کہ ہم تو بہت بڑے بارور ہیں آئی ایم ایف کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے پاس پیسے نہ ہوں. سو اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں کس طرح ہم پاکستان کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کر پائیں گے. اور یقیناً دس از بیکمنگ اے نیو ونس اگین ایشو جو کچھ دنوں کے لیے ہٹ چکا تھا. اور ڈاکٹر صاحب غربت میں پچھلے 3-4 سال میں بے حد اضافہ ہوا ہے، ان امپلائمنٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے. اب حکومت ایسے وقت میں کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا جب پہلے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس ہائیک ہوئی تو $55 ڈیزل اور پیٹرول پہ بڑھا دیا گیا، لیکن بڑا شور مچا کہ ویسے ہی لوگوں کے پاس جو ہے وہ گزارا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اس مرتبہ جب دوبارہ ہائیک ہوئی ہے تو حکومت نے کل یہ فیصلہ کیا کہ ہم قیمت نہیں بڑھائیں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے میں حکومت تقریباً $23 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل پہ دے رہی ہے. اب ان معاشی حالات میں حکومت کتنے دیر تک سبسڈی سسٹین کر سکتی ہے؟ آئی ایم ایف کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور دوسری طرف اگر عوام پہ پاس آن کرتے ہیں تو غربت میں مزید اضافہ ہوگا، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. حکومت کیا کر سکتی ہے ایسی صورتحال میں پھر؟ دیکھیے یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے، اور اس سے ہم سب کو بہت پریشانی ہے. بات دراصل یہ کہ ایک چیز جو تھوڑی سی پازیٹیو ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان، آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس پر ہمارا جو ریونیو آتا ہے انکلوڈنگ دی پیٹرولیم لیوی، وہ ٹوٹل انڈائریکٹ ٹیکس ریونیوز میں تقریباً اس کا آلموسٹ 20% شیئر ہے. اتنا بڑا شیئر ایک پروڈکٹ گروپ کا. اور اب جب کہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، ایون اف دا والیوم کمز ڈاؤن اے بٹ، اب دیکھیے قیمت میں تو تقریباً آپ 20% اضافہ ہمارے ریٹیل لیول پر ہو چکا ہے. تو اس کے نتیجے میں کسٹمز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس سے ہمیں ایڈیشنل ریونیوز مل سکتے ہیں. اس پر گورنمنٹ نے ذکر ہی نہیں کیا ہے، مگر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 750 ارب کی ریونیو ملتی ہے پاکستان کو پی او ایل پروڈکٹ سے، اور قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہمارے اس سورسز سے ریونیو میں تقریباً 150 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے. یہ پورا 150 ارب جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس طرح کے جو غریبی پروگرامز ہیں غریبوں کے لیے، ان کو سکیل ان کا فوراً بڑھائیں. یہ بہت ضروری ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ابھی جب پیٹرولیم پروڈکٹس پہ یہ کہہ رہے ہیں ہم 23 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، تو
تو وہ ٹارگیٹڈ نہیں ہے, وہ جنرل سبسڈی ہے, وہ ایک لگژری گاڑی والا بھی استعمال کرتا ہے, ایک موٹر سائیکل والا بھی استعمال کرتا ہے. تو آپ کی تجویز یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح کے پروگرامز کے ذریعے ڈائریکٹ سبسڈی دی جائے, نہ کہ اکراس دا بورڈ دی جائے. ایبسولوٹلی, بالکل. اور جو ایڈیشنل ریونیو کلیکشن ہوگی فرام امپورٹ ڈیوٹی اینڈ سیلز ٹیکس آن پیٹرولیم پروڈکٹس, ایکسکلوڈنگ آف کورس سیلز ٹیکس, ہم اس وقت موٹر اسپرٹ اور ایچ ایس ڈی آئل سے اس کو ہٹا دیا, بٹ باقی پروڈکٹس پہ ہے, اس سے 7.5 ارب کی 100 کے ریونیو ہے. اس کا اضافہ جتنا بھی ہوگا وہ بی آئی ایس پی پہ ڈائیورٹ کریں, اور کم از کم جو ٹرانسفرز کوارٹرلی ہوتے ہیں اس میں 15 سے 20% اضافہ کریں. اور ڈاکٹر صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ ان حالات میں آئی ایم ایف سے مزید کنسیشنز لیے جائیں, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کووڈ کے دنوں میں یہ ہوا تھا, اس وقت بھی گلوبل اکانومی متاثر ہوئی تھی, تو پاکستان کو بھی ریلیف ملا تھا. کیا اس بات کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بالکل بالکل, اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آئی ایم ایف نے تھرڈ ریویو کمپلیٹ نہیں کیا ہے. آف کورس لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ تھا ایف بی آر کے ریونیوز کا, مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کچھ پریشان اس بات پہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ پاکستان کے پریشر پڑے اور ریونیوز جو ہیں آپ کے ایکسپورٹ وغیرہ امپورٹ کا اضافہ ہو وغیرہ وغیرہ, تو اس کے نتیجے میں کہیں ریزروز متاثر نہ ہوں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف خود اس مرتبہ ان کا رجحان کچھ حد تک غربت کی طرف ہے, اور ٹارگیٹس میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہے کچھ چیزیں ایسی جس سے غریب طبقے کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید تھرڈ ریویو کے کمپلیشن کے بعد کچھ گنجائش وہ کریٹ کریں, تاکہ پاکستان اپنے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو حاصل کنٹرول کرنے میں کچھ حد تک کامیابی حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم نے بھی 14 جو ہے میجرز لیے, آسٹریٹی میجرز, آپ کے خیال میں خاطر خواہ ہیں یا صرف سمبولک ہیں؟ کیا زیادہ پیسہ بچا کے ہم وہ ڈائیورٹ کر سکیں گے یا مزید اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ اور کیا ایسے آسٹریٹی میجرز ہو سکتے ہیں جس کا باقاعدہ فرق پڑ سکے, وہ پیسہ ہم کہیں اور استعمال کر سکیں؟ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے بجلی کا, خدا نخواستہ اس قدر اس میں ہمارا سبسڈی اور پیسہ جاتا ہے اور سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. اس کو کسی طرح سے ٹیکل کرنا ضروری ہے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ کیپیسٹی ہمارے پاس اتنی زیادہ ہے اور استعمال جو ہے بجلی کا وہ کم ہو گیا ہے, تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم انسینٹو کریٹ کریں کہ کسی ایک کنزیومر کو کہیں کہ اگر آپ نے پچھلے سال سے کنزمپشن بڑھایا تو ہم آپ کا ٹیرف ریٹ کم کر دیں گے. اس سے پروڈکشن میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور استعمال ہوگا تو فکس کاسٹ کم ہو جائے گا. تو اس طرح کی بیسک چیزیں بھی سوچنا پڑے گا. صحیح. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اس پر ابھی تک غور کیوں نہیں ہوا کہ ہم انسینٹو فار ہائر کنزمپشن آف الیکٹریسٹی دیں تاکہ فکس کاسٹ پھیلیں اور ٹیرفز میں کمی آنے کی گنجائش پیدا ہو. بہت بہت شکریہ.